کراچی میں تازہ وارد ایک نوجوان ایک شخصیت کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، ٹٹول کر جیب سے ایک رکا نکالتا ہے اور جھک کر انہیں پیش کر دیتا ہے۔ وہ شخصیت نے دیکھے بغیر ہی اس رکے کو میز پر اچھالا، کچھ دیر کے لیے دراز ٹٹولی، فارغ ہو کر طائرانہ سی ایک نگاہ رکے پر ڈالی اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ اٹھتے اٹھتے جیسے انہیں کچھ یاد آیا اور انہوں نے نگاہ التفات کے منتظر اجنبی کی طرف دیکھا اور بلا تمہید بولے کہ پھر چلیں؟ اجنبی نے پوچھا کہاں؟ کہا ہمارے ہاں یہ وقت ظہر کی نماز کا ہوتا ہے۔ جی ہاں، یہ تھے جماعت اسلامی پاکستان کے سابق قائد سید منور حسن، جنہوں نے پورے ملک کے دورے کیے مگر کبھی اپنی تکبیر اولیٰ قضا نہیں کی۔ آئیے اس عظیم شخص کی زندگی پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ 5 اگست 1941 کو پیدا ہونے والے سید منور حسن کا تعلق دہلی کے ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ، متنوع اور دینی اقدار کے حامل خاندان سے تھا، جس نے پاکستان کے قیام کے بعد کراچی میں سکونت اختیار کی۔ اپنے بہن بھائیوں میں وہ سب سے چھوٹے تھے۔ ان کے اندر بچپن ہی سے قائدانہ صلاحیتیں موجود تھیں۔ تقریری مباحثوں میں حصہ لینا ان کا شوق اور مشغلہ تھا۔ گورنمنٹ کالج ناظم آباد میں اس وقت کی بائیں بازو کی طلبہ تنظیم NSF میں شامل ہوئے اور جلد اس کی کراچی شاخ کے صدر بن گئے۔ اسی دوران ان کا رابطہ اسلامی جمعیت طلبہ کے بعض مخلص کارکنوں سے ہوا، جنہوں نے ان کو جمعیت میں شامل ہونے کی دعوت دی اور مولانا مودودی کا لٹریچر پڑھنے کو دیا۔ خاندانی دینی پس منظر کی وجہ سے انہوں نے اس لٹریچر کا مطالعہ شروع کیا تو ان کی دنیا ہی بدل گئی اور وہ یکا یک بائیں بازو سے دائیں بازو کے لیڈر بن گئے۔ اسلامی جمعیت طلبہ میں ایسے شامل ہوئے کہ پھر مڑ کر کبھی پیچھے نہیں دیکھا۔ پروفیسر خورشید احمد، ڈاکٹر ظفر اسحاق انصاری، خرم مراد اور محبوب علی شیخ نے اس جوہر قابل کو فوری طور پر اپنی تربیت میں لے لیا اور اسے جمعیت کا بہترین نظریاتی رہنما بنا دیا۔ سید منور حسن کی عمر 79 برس تھی۔ وہ 2008 سے 2013 تک امیر جماعت اسلامی پاکستان، 1993 سے 2008 تک سیکرٹری جنرل اور 1992 سے 93 تک اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل اور 1989 سے 1991 تک امیر جماعت اسلامی کراچی اور 12 سال تک اس کے سیکرٹری جنرل رہے، جبکہ 1966 سے 1968 تک اسلامی جمعیت طلبہ کے ناظم اعلیٰ رہے۔ وہ اپنے وقت کے مقبول طالب علم لیڈر تھے۔ سید منور حسن نے پوری زندگی اسلامی نظام حیات کے نفاذ کی جد و جہد میں گزاری۔ وہ جماعت اسلامی میں درویشوں کے اس قافلے میں شامل تھے جنہوں نے اسلام کو سوچ سمجھ کر از سر نو قبول کیا اور اپنی پوری زندگی اس کی اشاعت اور تبلیغ کے لیے وقف کی۔ انہوں نے اعلیٰ تعلیم، وسائل اور مواقع رکھنے کے باوجود امیرانہ بود و باش چھوڑ کر فقیرانہ طرز زندگی کو اختیار کیا۔ 1963 میں وہ کراچی یونیورسٹی اور 1964 میں کراچی کے ناظم منتخب ہوئے۔ اسی برس ہی میں کراچی یونیورسٹی سے انہوں نے سوشیالوجی میں اور 1966 میں اسلامک سٹڈیز میں ماسٹر کیا۔ 1966 میں اسلامی جمعیت طلبہ کے ناظم اعلیٰ بنے اور 1968 تک اس پر فائز رہے۔ تعلیم اور جمعیت سے فارغ ہوتے ہی وہ جماعت اسلامی میں شامل ہو گئے اور جلد ہی انہیں پہلے نائب قیم، پھر قیم اور 1989 میں کراچی جمعیت کا امیر مقرر کیا گیا۔ قبل ازیں وہ اسلامی ریسرچ اکیڈمی کے ریسرچ فیلو، سیکرٹری ڈائریکٹر اور انگریزی جریدے کے ایڈیٹر بھی رہے۔ ملکی سیاست میں اچھی سوجھ بوجھ رکھنے کی وجہ سے ان کا شمار جماعت اسلامی کے ان رہنماؤں میں رہا جن کا رابطہ حکمراں اور دوسری اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ رہتا تھا۔ مارچ 1977 کے عام انتخابات میں انہوں نے کراچی سے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا اور پاکستان بھر میں سب سے زیادہ ووٹ حاصل کیے، لیکن پیپلز پارٹی کی حکومت کے خلاف قومی اتحاد کی ملک گیر تحریک اور مارشل لا لگنے کی وجہ سے یہ انتخابات ہی کالعدم ہو گئے اور اسمبلی کام نہ کر سکی۔ ان کے مقابلے میں
پیپلز پارٹی کے امیدوار ممتاز دانشور جمیل الدین عالی تھے۔ انہوں نے 2013 کے عام انتخابات میں جماعت اسلامی کی شکست کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے جماعت کی سربراہی سے مستعفی ہونے کی پیشکش کی، لیکن مرکزی مجلس شورا نے ان کی یہ پیشکش یکسر مسترد کر دی۔ تاہم اسی سال امارت کے انتخابات میں ارکان جماعت نے سراج الحق کو امیر جماعت منتخب کر لیا، جو اس وقت صوبہ سرحد موجودہ خیبر پختونخوا کے امیر تھے اور اسلامی جمعیت طلبہ کے سابقہ ناظم اعلیٰ رہ چکے تھے۔ سید منور حسن اپنے تقوی، زندگی کے رویوں اور معاملات میں قرون اولیٰ کے مسلمانوں کی یادگار تھے، جن کے زندگی کا ایک ایک لمحہ دین کی سربلندی کی جدوجہد میں گزرا اور جن کا ایک ایک عمل قرآن و سنت کی تعلیمات کا عکاس اور مظہر تھا۔ حتیٰ کہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ ان کی تکبیر اولیٰ کبھی قضا نہ ہوئی۔ وہ خود تو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، مگر ان کے لگائے گئے پودے آج بھی اس معاشرے میں آبیاری میں مصروف ہیں۔